السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. پچھلے مہینے محلے کے نکڑ والے گھر میں چوری ہوئی تھی. چور حاجی صاحب کی بیٹی کا سارا جہیز لوٹ کر لے گئے تھے. یقیناً پہلے سے مخبری ہوئی ہوگی، ورنہ شہر کے اس مضافاتی علاقے کی آبادی میں کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جہاں چور کسی واردات کے خیال سے اس محلے کا رخ کرتے. نسرین کو بڑا افسوس ہوا تھا. وہ تو افسوس کے لیے بھی گئی تھی اور واپس آ کر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی قیمتی شے نہیں تھی. جو کوئی چور ادھر کا رخ بھی کرتا، مگر تب تک وہ نہیں جانتی تھی کہ نقب لگانے والا چیز کے قیمتی ہونے کا ناپ تول نہیں کرتا. نسرین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، مگر نوعیت حاجی صاحب کے گھرانے میں ہونے والی چوری کے حادثے سے تھوڑی مختلف تھی. بچوں کے اسکول جانے کے بعد ہی نسرین نے اس روز مشین لگا لی تھی تاکہ گھر کے دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ کپڑوں کی دھلائی کا کام بھی نمٹایا جائے. ابھی دوپہر کا کھانا بھی تیار کرنا تھا. صرف 2 بچے ہی اسکول سے آنا تھے. کمال کو بھی دوپہر کے کھانے کے لیے دکان سے گھر آنا تھا اور کمال کے آنے سے پہلے نسرین کو ہانڈی روٹی تیار رکھنی تھی، ورنہ اس کی لان تان کا سلسلہ گھنٹوں نہیں دنوں اور ہفتوں پہ محیط ہو جانا تھا. نسرین ابھی مشین بند کر کے چند لمحوں کے لیے صحن میں رکھے تخت پہ آ کے بیٹھی تھی. ڈھیروں ڈھیر کپڑے دھونے کے بعد اس کی ہڈیاں بھی درد سے چیخ رہی تھیں. وہ فجر کے وقت کی اٹھی ہوئی تھی. صبح کے ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے مشین لگا لی تھی اور اب 11 بج رہے تھے. سالن بنانے کے خیال کے ساتھ ہی نسرین اٹھ بیٹھی تھی. سبزی کے پرات اور چھری اپنی طرف کرتے پالک چننے لگی تھی کہ ساتھ والی پڑوسن جمیلہ کی بیٹی بیبی نے دروازہ بجایا تھا. نسرین میں اس وقت اٹھنے کی ہمت نہ تھی، مگر دروازہ مسلسل بجتے دیکھ کر نسرین نے اکڑی کمر کے درد کو برداشت کرتے ہوئے تخت سے اٹھ کر صحن سے گزر کر دروازہ کھولا تھا. سامنے ہی بیبی کھڑی تھی. سلام باجی. ارے بیبی تم، آؤ آؤ اندر آ جاؤ. نسرین کو اندازہ تھا کہ بیبی ہی ہوگی. آج کل وہی اس وقت آتی تھی. نسرین نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا تھا. بیبی پڑوس میں رہنے والی جمیلہ ماسی کی 15 سالہ بیٹی تھی. جمیلہ لوگوں کے گھروں میں جھاڑو برتن اور صفائی کا کام کرتی تھی. اس وجہ سے بیبی اکیلے پن سے گھبرا کر نسرین کے پاس چلی آتی تھی. بیبی نسرین کے ساتھ چلتی ہوئی آخر تخت پہ آ کر بیٹھ گئی. کیا ہوا، سب خیر تو ہے بیبی؟ نسرین نے سبزی کی پرات اور چھری سنبھالتے ہوئے پوچھا. کچھ نہیں باجی جی، سب خیر ہی ہے. بس وہ اکیلے گھر میں میرا جی گھبرا رہا تھا، اس لیے سوچا تمہارے پاس آ جاؤں. اماں تو شام تک آئے گی. نسرین نے تو عادتاً پوچھا تھا، ورنہ یہ تو اسے بھی پتا تھا کہ جمیلہ کے کام پر جانے کے بعد بیبی گھر کے کام نمٹا کے فارغ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کے پاس چلی آتی ہے. ارے میں نے تو یوں ہی پوچھ لیا تھا، جانتی ہوں تو گھر پہ اکیلی ہوتی ہے. بہت اچھا کیا میرے پاس آ گئی. آ جایا کر، تیرا اپنا ہی گھر ہے اور اس وقت میرے سوا گھر پہ کوئی ہوتا بھی نہیں. نسرین نے مسکراتے ہوئے کہا تھا. لاؤ باجی، میں یہ سبزی بنا دیتی ہوں. بیبی سیدھی سادی اور خیال رکھنے والی لڑکی تھی. اس نے صرف زبان سے نہیں کہا تھا. نسرین سے سبزی کی پرات لے کے پالک کے پتے صاف کرنے لگی تھی کاٹنے کے لیے، اور نسرین نے بھی ازراہ مروت منانا کیا تھا. جانتی تھی کہ بیبی کام میں پھرتیلی ہے، منٹوں میں کام نمٹا دیتی ہے، اور نسرین نے تو بچوں کے اسکول سے آنے سے پہلے اور بھی کام نمٹانے تھے. صبح کے ناشتے کے برتن سنک میں پڑے تھے.
بیبی کے آ جانے اور کاموں میں اس کا ہاتھ بٹا دینے سے اس کی بڑی مدد ہو جاتی تھی۔ کیا کرتی، اکیلی جان تھی اور اوپر تلے کے 4 بچے، پورے گھر کا کام۔ اسے تو دن میں بالوں میں کنگھی کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا۔ سارے دن میلے کپڑے جسے وہ ہفتے کے ہفتے ہی نہا کر بدلتی تھی وہی پہنے گزر جاتا۔ دن بھر کچن کے کام میں پسینے سے تر بتر کپڑوں سے اٹھتی بو کمال کو بھی زہر لگتی تھی۔ وہ جب کبھی اس کے قریب بیٹھتا اسے برا بھلا کہتا، سست کاہل اور پوہڑ عورت کے القابات سے نوازتا۔ اپنے حلیے کے باعث اس کے غصے کی وجہ سے نسرین کمال سے 4 فٹ دور سے ہی بات کرتی تھی، کیونکہ کمال خود بہت صاف ستھرا رہتا تھا۔ روز دکان پر جانے سے پہلے نہا کر استری کیے کلف شدہ کھڑکھڑاتے شلوار سوٹ پر کپڑوں پر ایک بھی شکن کمال کے ماتھے پہ شکنوں کا جال بنا دیتی تھی۔ اسی لیے نسرین شکایت کا موقع نہ دیتی۔ صبح کا ناشتہ، دوپہر اور شام کا تازہ کھانا بنانا پڑتا، کیونکہ کمال کو دونوں وقت تازہ کھانا چاہیے ہوتا تھا۔ اب اس دن بھر کی تھکا دینے والی جسمانی مشقت جھیلنے کے بعد نسرین میں اتنا دم خم نہیں رہ جاتا تھا کہ وہ خود بھی کمال کی طرح روز نہا دھو کر نک سک سے تیار رہتی۔ کسی بچے کے منہ دھلانا ہوتا تو کسی کو باتھ روم حاجت سے فارغ کراتی۔ وہ کمال کی طرح تازہ دم کیسے رہ سکتی تھی؟ یہی وجہ تھی کہ نسرین نے اس وقت بیبی کی آمد کو غنیمت جانا تھا اور تخت سے اٹھ کر بیبی کو تشکر بھری نگاہوں سے دیکھتی کچن کی جانب صبح کے ناشتے کے برتن دھونے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اللہ بھلا کرے تیرا بیبی، تیرے آ جانے سے بڑا سہارا مل جاتا ہے۔ تو پالک کاٹنے سے پہلے اچھی طرح دھو لینا، ذرا بھی مٹی رہ گئی تو کمال نے کھانے کے برتن اٹھا کے صحن میں پھینک دینے ہیں۔ نسرین نے کمال کی غصیلی طبیعت کی وجہ سے بیبی کو خاص ہدایت دی تھی، باجی تم فکر ہی نہ کرو، اپنے گھر پہ بھی میں ہی ہانڈی چڑھاتی ہوں۔ مجھے پتا ہے پالک میں ریت اور مٹی ہوتی ہے، میں اچھی طرح دھو کے ہی کاٹوں گی، 3-4 پانی تو میں بھی دھوتی ہوں۔ اچھا تو بیٹھ کے اپنا کام ختم کر، تب تک میں بھی برتن دھو لوں، ساتھ ہی تیرے اور اپنے لیے چائے بھی بنا لوں گی۔ ٹھیک ہے باجی، نسرین کے کہنے پہ بیبی نے سعادت مندی سے کہا اور تیزی سے ہاتھ چلانے لگی۔ نسرین مسکراتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ سچ ہے، 1 اور 1 11 ہوتے ہیں۔ صرف ایک بیبی کے آ جانے سے نسرین کو جیسے ذہنی سکون مل گیا تھا۔ شہر کے اس مضافاتی علاقے کے غریب آبادی والے محلے میں تمام ہی گھرانوں کے لوگوں کی زندگی غربت اور مسائل کی زیادتی کے باعث بنیادی ضرورتوں سے محروم، تنگ دستی میں کولو کے بیل کی طرح گزر رہی تھی۔ بس دن رات پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے روز کی وہی مشقت بھری زندگی۔ کمال کی پرچون کی دکان اچھی چلتی تھی، اس لیے نسرین کے حالات محلے کے دوسرے لوگوں سے بہتر تھے۔ نسرین کے 4 ہی بیٹے تھے، کوئی بیٹی نہ تھی جو گھر کی ذمہ داری ڈھونے میں اس کا سہارا بنتی، اور ایسا اب اسے مستقبل میں بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ لہٰذا نسرین کی زندگی بھی کولو کے بیل جیسی ہی گزر رہی تھی۔ نسرین جب 10-12 سال پہلے 17 برس کی عمر میں بیاہ کر اس محلے میں آئی تھی، تب اس کی ساس زندہ تھی۔ ابھی 2 سال قبل ہی ان کا انتقال ہوا تھا۔ جب تک وہ زندہ رہی نسرین کو ناکو چنے چبواتی رہی۔ ان کے مرنے کے بعد کمال نے ماں کی جگہ سنبھال لی۔ 8 جماعتیں پاس کمال کو ہر کام میں پرفیکشن چاہیے ہوتی تھی۔ کھانا وقت پہ تیار ملے، گھر ہر وقت صاف ستھرا چمکتا، بچے میلے کپڑوں میں نہ ہوں، کمال کی ہر شے اپنی جگہ پہ موجود ہو، سب سے بڑھ کر اس کے کپڑوں کی کلف اور بغیر شکن کے پریس۔ ایسے میں گھر کے ڈھیروں کام نمٹاتی نسرین بھی صاف ستھرے خوشبودار ہولی میں چاہیے ہوتی اسے، مگر دوسری طرف نسرین کی ہمت جواب دے جاتی،
وہ سب کی ضرورتیں پوری کرتے کرتے خود بے حال ہو جاتی۔ 4 بیٹوں کی ماں ہونے کے باوجود وہ کسی کے لیے بانصیب نہ تھی۔ حالانکہ ایسی عورت کو تو سسرال والے اور شوہر بھاگوان سمجھتے ہیں کہ وہ بیٹوں کی ماں تھی، لیکن کمال اور اس کی ساس نے کبھی نسرین کو خوش نصیب نہ گردانا۔ کمال تو اسے بیوی کے روپ میں پاؤں کی جوتی سے زیادہ اہمیت نہ دیتا تھا۔ کم تعلیم یافتہ، غیر مناسب ماحول کی پیداوار اور مردانگی کے زوم کی برتری کے احساس میں مبتلا کمال بیوی کو نصف بہتر اور برابری کا درجہ دینے جیسی باتوں سے نابلد تھا۔ ماں نے جیسے اس کے ذہن میں بچپن سے گھٹی بنا کر یہی بات حلق سے اتار دی تھی کہ بیوی کا کام بس بچے پیدا کرنا، ان کی پرورش کرنا اور شوہر کی خدمت کرنا ہوتا ہے۔ سو کمال بھی نسرین کو ایسی ہی بے جان مشین سمجھنے لگا تھا جو ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بازار سے تو نہیں ملتی، مگر 4 جوڑے کپڑوں اور شرعی حق مہر کے نام پر کوڑیوں کے برابر رقم کے عوض نکاح کے 3 بولوں کی قبولیت کے ساتھ بڑی آسانی سے عمر بھر کی چاکری کے لیے مل جاتی ہے، جسے باندھی بنا کر اپنے گھر کے کھونٹے سے باندھ کر رکھنا آسان ہے۔ حالانکہ نسرین خود میٹرک پاس تھی، مگر شادی کے بعد نسرین اپنی ذات کی قدر و منزلت کو جانتے ہوئے بھی شوہر سے سونے چاندی کی بجائے عزت، محبت اور خلوص عمر بھر کی چاکری کے عوض نہ مانگ سکی، اور سب سے بڑھ کر وہ اعتبار جس کی وہ حقدار تھی، کیونکہ غریب ماں باپ نے شادی کے وقت نسرین کے پلوں میں یہی نصیحت باندھی تھی کہ اپنے گھر کو بسائے رکھنے کے لیے اسے ہی سمجھوتے کی بھاری سل اپنے سینے پہ رکھنی ہوگی۔ مرد اس چیز اور اصول سے ماورا ہوتا ہے، کیونکہ گھر بنانا اور بسانا مرد کے بس کا کام نہیں ہوتا، جبکہ عورت چڑیا کے گھونسلے کی طرح گھروندے بناتی ہے اور پھر اسے بچانے کی ذمہ داری بھی اسی کی ہوتی ہے۔ نسرین بھی ماں باپ کی نصیحت کے مان اور بھرم کو قائم رکھنے کے جتن پچھلے 10 سالوں سے کر رہی تھی۔ یوں پچھلے 10 سالوں میں 17 برس کی عمر میں بیاہ کر آنے والی نسرین اپنا آپ بھول کر کمال کے 60 گز کے مکان کو گھر بنانے والی باندھی بن گئی۔ عورت کا مقام، حقوق اور حیثیت دور، وہ تو بیوی ہونے کی حیثیت سے بھی محروم ہو کر شوہر اور بچوں کی دیکھ بھال اور خیال رکھنے والی چاکر بن کے رہ گئی تھی۔ اور پھر نسرین کچن کے کام سے فارغ ہو کر جب ذہن میں آئی تو بیبی بڑی پھرتی سے اپنا کام نمٹا چکی تھی۔ نسرین کے ہاتھ میں چائے کے 2 مگ تھے، جنہیں اس نے بیبی کے سامنے تخت پہ رکھا اور خود سامنے بیٹھ گئی۔ ارے واہ بیبی، تو جھٹ پٹ کام نمٹاتی ہے۔ تخت پہ کٹی ہوئی دھلی سبزی کی پرات کو دیکھ کر نسرین نے ستائشی انداز میں بیبی کی طرف دیکھتے ہوئے چائے کا دوسرا مگ اس کی طرف بڑھایا، اور بیبی چھوٹی بچی کی طرح جھینپ کے شرمانے لگی۔ نسرین سوچنے لگی کہ یہ پھرتی جوانی کے مضبوط سہارے کی بدولت ہے۔ بیبی صرف 15 برس کی تھی، جبکہ وہ خود 27 سال کی۔ شادی کے 10 سالوں میں 17 سے 27 برس تک کے سفر میں نسرین خود کو بوڑھا سمجھنے لگی تھی اور بوڑھوں کی طرح ہی ہانپنے لگی تھی۔ وہ 27 برس کی عمر میں خود کو بیبی کے سامنے بوڑھی محسوس کرنے لگی تھی۔ 10 سال کا یہ سفر اسے تو 70 سال کے برابر ہی لگا تھا کہ جیسے تھکن اس کی ہڈیوں کے گودے تک میں اتر چکی تھی۔ چائے کا بدرنگ مگ تھا میں چائے کی رسیاں بیبی گرم گرم چائے پھونکے مارتے سڑک سڑک کر کے پینے لگی تھی۔ باجی، ایک بات کہوں تم سے، برا تو نہیں مناؤ گی؟ بیبی کو یکدم ہی نسرین کے ملگجے وجود سے اٹھتی بانس نے بولنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ ہاں بول بیبی، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ اور بھلا میں کیوں تیری بات کا برا مناؤں گی؟ میں جانتی ہوں تو بہت خلوص والی ہے، کسی کا دل نہیں توڑ سکتی۔ بیبی کو بھی نسرین کی مسکراہٹ سے کچھ ڈھارس ملی تھی۔ وہ باجی،
तुम घर के काम काज से फारिग होकर नहा धो के कपड़े बदल लिया करो। कसम से पसीने की बड़ी बास आती है तुम्हारे पास से। बुरा मत मानना बाजी, कमाल भाई तुमसे कुछ कहते नहीं? अब्बा तो रोज़ अम्मा को बातें सुनाता है। अब अम्मा भी बंगले वाली बेगम साहबा के घर से बचे खुचे हुए परफ्यूम की खाली बोतलों को अपने कपड़ों पर रगड़ती रहती है। सच बड़ी वलायती खुशबुएं होती हैं वो, देर तक आती रहती हैं। बेबी की बात ने नसरीन को शर्मिंदगी और खसियाहट में मुब्तला कर दिया। बात तो सच थी, मगर बात थी भी साफ कोई की, इसलिए नसरीन ने बुरा नहीं मनाया। एकदम बात करते करते बेबी रुककर नसरीन के शर्मिंदा चेहरे की तरफ देखने लगी तो उसे अपनी साफ गोई का एहसास हुआ। माफ़ करना बाजी, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, मेरा मकसद तुम्हें। अरे नहीं नहीं बेबी, तूने कुछ गलत नहीं कहा, मैं नहीं बुरा मानूंगी, मगर क्या करूं मैं? 4 बच्चों की पैदाइश के बाद अपने इस बेडोल जिस्म को वापस पहले जैसे खूबसूरत और पुरकशिश रखना मेरे बस में नहीं है। औलाद तो औरत की सारी खूबसूरती ही निचोड़ लेती है, और फिर मर्द की मोहब्बत ना हो तो खुद पे तवज्जो देने को दिल भी नहीं करता। सच्ची सी बात है, पर अभी तू बच्ची है, तुझे इन बातों की समझ नहीं आएगी। और शायद कमाल की उसकी ज़ात से बेजारी ही इस सब का सबसे बड़ा सबब थी। कुछ बातों का अंदाज़ा उसे था, लेकिन वो फिलहाल शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर झुकाए बैठी थी। तू ये बता बेबी, ये सारी बातें तूने कहाँ से सीखी? कहीं से नहीं बाजी, अम्मा बताती है, और अम्मा को उसके बंगले वाली बाजी साहबा सिखाती हैं। अच्छा बाजी, मैं चलती हूँ। बेबी चाय का मग खाली करके उठ खड़ी हुई। अरे नहीं बेबी, खाना खा के जाना, अकेले घर में जाके तूने क्या करना है? तू जब तक टीवी खोल के बैठ जा, बड़े अच्छे ड्रामे आ रहे होंगे इस वक्त, इतने में मैं हांडी चढ़ा के रोटी डाल लेती हूँ। लेकिन बाजी, बेबी ने कमज़ोर सा उज़र तराशना चाहा था। लेकिन कुछ नहीं बेबी, अब तू आ गई है, मेरी मदद भी करा देना। अभी स्कूल से बच्चे आएंगे, उनके यूनिफॉर्म बदलवा देना। कसम से बड़ा तंग करते हैं चारों मुझे। नसरीन ने बाजू से पकड़ के बेबी को वापस तख्त पे बिठा दिया था। ठीक है बाजी, जैसे तुम कहो। सच कहूँ तो ड्रामे तो मुझे भी बहुत पसंद हैं। बेबी ने मुस्कुरा के हामी भरी तो नसरीन सब्जी की परात उठा के किचन की जानिब बढ़ गई, और बेबी सामने लकड़ी की मेज़ पे रखे टीवी के पास से रिमोट उठा के टीवी ऑन करके वहीं तख्त पे बैठ गई। घर के आधे हिस्से पर छत थी, सो सब घर वाले यहीं फर्श पे बैठ के खाना खाते हुए टीवी देखा करते थे। बेबी भी वहीं तख्त पे बैठी दुपट्टा उतारकर एक तरफ रख कर बड़े इन्हमाक से टीवी देखने में मगन थी। तभी दरवाजे पे ज़ोर से दस्तक हुई थी। बेबी बेध्यानी में उठ के नंगे पांव दरवाज़ा खोलने भागी थी। कुछ उसने सोचा था कि बच्चे स्कूल से आए होंगे, लेकिन बेबी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने कमाल हाथ में शॉपर थामे खड़ा था। इतनी देर क्यों लगा दी दरवाज़ा खोलने में? कमाल ने बिना सामने देखे आदत के मुताबिक गुस्सीली आवाज़ में कहा था, मगर फिर सामने बेबी को देखकर उसकी ज़ुबान ही नहीं, माथे पे पड़ी तेवरियों के बल भी अपनी जगह थम के रह गए थे। गुदाज जिस्म की खूबसूरत खिलती रंगत वाली नोखेज सी कली उसके सामने खड़ी थी। जाने कितने लम्हे सदियों की तरह गुजर गए थे। कमाल वहीं दरवाजे पे जमा खड़ा था, एकदम जैसे वो ख्वाब से जागा था। कुरख चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ वो गुनगुनाता हुआ दरवाज़ा बंद करके सेहन के शेडिड हिस्से की जानिब बढ़ गया था, जहाँ दुपट्टे को अपने वजूद के गिर्द लपेटती बेबी सरासीमा सी खड़ी थी। कमाल सेहन के दाखिली रास्ते पे खड़ा था। बेबी को सामने देखकर फिर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट चमक उठी थी। बेबी घबरा के साइड से निकलना चाहती थी, मगर कमाल जैसे रास्ता रोके खड़ा था। गहरी तपती निगाहों की तपिश बेबी को परेशान कर रही थी। कमाल बेबी को ऐसी निगाहों से देख रहा था जैसे सालम का सालम निगाहों के रास्ते निकल जाएगा। बेबी ने अजीब सा महसूस करते हुए वहाँ से निकलने के लिए कदम आगे बढ़ाए थे,
तभी कमाल ने उसकी कलाई को दबोच लिया था। वो सरासीमा होकर देखने लगी। अरे कहाँ जा रही है बेबी? ये देख, गर्मा गर्म समोसे और जलेबियाँ लाया हूँ, खा कर जाना। बल्कि ऐसा कर, तू खुद ही प्लेट में निकाल के ले आ। कमाल का एक हाथ बेबी की कलाई पर जमा हुआ था, दूसरे हाथ में शॉपर था, और बेबी के सारे वजूद में जैसे परेशानी के मारे सनसनाहट दौड़ रही थी। उसने कमाल के मजबूत शिकंजे से अपनी कलाई छुड़ाना चाही थी। कमाल भाई, मुझे घर जाना है, मुझे जाने दो, छोड़ो मेरा हाथ, बेबी ने मिनमिनाते हुए बेबसी से कहा था। कमाल ने उस सहमी हुई हिरने जैसी लड़की को भरपूर निगाहों से जांचा और उसकी कलाई को दबाते हुए उसके मुंह के करीब आकर उसके कान में सरगोशी की, यहाँ तक कि उसकी मूछें बेबी को अपने रुखसारों पे चुभने लगी। ये ले, सारी जलेबियां और समोसे तेरे हैं, घर जाकर इत्मीनान से खा लेना। और हाँ, नसरीन को बताने की जरूरत नहीं। कमाल ने जलेबियों और समोसों का शॉपर बेबी के हाथ में थमाते हुए नरमी से कहा था, और बेबी तेजी से कमाल के करीब से बच के निकलते हुए दीवार से टकराते हुए सहन से बाहर दरवाजे की जानिब भागी थी, जबकि कमाल वहीं खड़ा मूंछों पे हाथ फेरते हुए मुस्कुरा रहा था। बेख्याली में सहन में दाखिल होती नसरीन हैरत से कमाल को खड़ा देख रही थी। अरे आज इतनी जल्दी आ गए दुकान से खाना खाने, मगर दरवाज़ा किसने खोला? मुझे तो आवाज़ नहीं आई। अरे ये बेबी कहाँ चली गई? अभी तो यहीं बैठी टीवी देख रही थी। नसरीन को देखते ही कमाल की तेवरियों पे फिर से बल पड़ गए थे। मुझे क्या पता कहाँ गई? और तू कहाँ थी इतनी देर से? कितनी देर से मैं दरवाज़ा पीटता रहा हूँ, बहरी हो गई है क्या तू? नसरीन रूहान से होकर दुपट्टे से हाथ पोंछने लगी। वो बेबी ने टीवी ऊंची आवाज़ में लगा रखा था, इसलिए मुझे किचन में आवाज़ नहीं आई। अच्छा, अब बातें और बहाने मत बना, खाना लेकर आ जल्दी से, बड़ी ज़ोरों की भूख लग रही है। नसरीन की बात को दरमियान से काटते हुए कमाल ने हुक्म सादिर किया था। वो बस रोटी डालनी है, मैं अभी 2 मिनट में डाल लेती हूँ, तब तक तुम नहा लो, बाहर से आए हो, गर्मी तो बहुत है। नसरीन ने पसीने से चिपकी अपनी कमीज को देखते हुए कहा। कमाल तक से उठ खड़ा हुआ था। जरा जल्दी हाथ चलाना, सदा की सुस्त काहिल औरत। कमाल बुड़बुड़ाते हुए सहन में बने बाथरूम की जानिब बढ़ गया, और नसरीन खड़ी सोच रही थी कि बेबी भला उसे बताए बगैर अचानक कब और किस वक्त चली गई, और भला क्यों? हालांकि बेबी और उसके घर की दीवार से दीवार मिली हुई थी। वो चाहती तो सहन में खड़ी होकर आवाज़ लगा के पूछ सकती थी, या फिर सहन की बैरूनी दीवार से लगी लकड़ी की सीढ़ी पे चढ़ के दीवार के उस पार बेबी के घर के सहन में झांक सकती थी। लेकिन कमाल को खाना मिलने में ज़रा सी देर होने पर उसकी लान तान से बचने के लिए नसीन सर झटक के सहन की जानिब बढ़ गई, और फिर अगले कई दिनों तक बेबी ने उधर का रुख नहीं किया था। नसरीन दिन में कई बार सोचती थी कि वो सहन की दीवार के साथ लगी सीढ़ी पे चढ़कर बेबी से हाल अहवाल पूछेगी, मगर दिन भर की मसरूफियात में उसे याद ही नहीं रहता था। दूसरे उसका वज़न भी चौथे बेटे की पैदाइश पे ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुका था कि वो सीढ़ी पे चढ़ने से गुरेज करने लगी थी। जब बेबी या जमीला से बात करनी होती तो सहन की बैरूनी दीवार के साथ खड़े होकर आवाज़ लगा देती, और दूसरी तरफ से जमीला या बेबी अपने सिर में रखे तख्त पे चढ़ के दीवार के उस पार नसरीन से खड़ी होकर बातें करने लगती थी, और नसरीन सीढ़ी पे चढ़ने की मुशक्क़त से बच जाती थी। नसरीन बेबी की इतनी तवील गैर हाजिरी पे फिक्रमंद ज़रूर थी, मगर आजकल कमाल पहले से ज़्यादा उससे बेजार रहने लगा था। वो उसे खुश करने के लिए हजार जतन करती, लेकिन कमाल के मुंह के टेढ़े जाविये उसे देखकर कभी भी सीधे न होते। अब तो बेबी के कहने पर शाम को वो सारे कामों से फारिग होकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर बालों को संवारती, अच्छे से पाउडर लगाती, और साथ ही अपनी गुलाबी बड़ी बड़ी आंखों को काजल की लकीरों से सहारंगेज बनाने की कोशिश भी करती थी। अलबत्ता लिपस्टिक लगाने से गुरेज करती थी।
کہ ایک روز کمال نے تانا مارا تھا کہ وہ بازاری عورتوں کی طرح ہونٹوں کو لال کر کے کس کو دکھانے بیٹھ جاتی ہے۔ لہٰذا اس روز کے بعد اس نے لپسٹک کو ہاتھ بھی نہ لگایا تھا۔ بہرحال بیبی کی اچانک آمد و رفت بند ہونے کی وجہ تو نہ کھلی، البتہ ایک دن کمال کی بیزاریوں کا معمہ کھل کر اپنی تمام تر سنگینی سمیت پہاڑ کے بوجھ کی طرح نسرین کے دل پر آ گرا تھا، اور وہ اپنی اتنے دنوں کی بے خبری یا شاید کاہلی پہ خود کو ملامت کرتی رہی تھی، جس کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ گرمیوں کے لمبے دنوں کو نعمت جان کر نسرین سارے کام نمٹا کے صحن میں رکھے ٹی وی کے سامنے آ کر گھڑی بھر کو سکون لینے بیٹھی تھی۔ تبھی اسے بیبی کا خیال آیا تھا۔ جمیلہ کے کام پر جانے کے بعد بیبی گھر پہ اکیلی ہوتی تھی، اسی لیے اکیلے پن کی گھبراہٹ سے اکتا کے اس کے پاس آ جایا کرتی تھی۔ مگر اب کافی دنوں سے اس نے ادھر کا رخ نہیں کیا تھا، تو نسرین نے پہلے جو ٹی وی دیکھنے کے لیے ریموٹ اٹھایا تھا وہیں رکھ کر صحن کی بیرونی دیوار سے لگی سیڑھی پہ چڑھ کر بیبی کا پتہ کرنا چاہا، جہاں سے اسے بیبی کے ہنسنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، دبی دبی شرمیلی ہنسی۔ اور نسرین سوچنے لگی کہ بیبی اکیلے گھر میں کس سے باتیں کر رہی ہے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے ہمت کر کے سیڑھی پہ مضبوطی سے قدم جماتے ہوئے ذرا اوپر ہو کے دیکھا تھا، مگر وہ کب جانتی تھی کہ دیوار کے اس پار دیکھتے ہی سیڑھی پہ مضبوطی سے جمے اس کے قدموں سے زمین ہی نکل جائے گی۔ دیوار کے اس پار جمیلہ کے کچے صحن میں کھلنے والی کمرے کی کھلی کھڑکی سے اندر کے منظر نے نسرین کو ہوا میں معلق کر دیا تھا۔ جمیلہ کے گھر کے کمرے کی کھلی کھڑکی سے کمرے کے اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ پلنگ پر کھڑکی کی بیک سے ٹیک لگائے بیٹھے نیم دراز کمال کو وہ ہزاروں میں پہچان سکتی تھی۔ کمال کی کھڑکی اور نسرین کی طرف سے بیک تھی، مگر کمرے کی چھت سے لٹکے پنکھے کی ہوا سے رنگین دوپٹہ اڑتا نظر آ رہا تھا۔ اس سارے منظر میں بیبی کی کھنکتی ہنسی نمایاں تھی۔ یکدم کمال تھوڑا سا جھکا تھا اور بیبی کی نزاکت سے پر تلملاہٹ بھری آواز دوپہر کے سناٹے میں گونج بن کر نسرین کے منہ پہ تماچے کی طرح لگی تھی۔ پرے ہٹو کمال بھائی، تمہاری مونچھیں تو میرے گالوں پہ چبھتی ہیں۔ بیبی کے نروٹھے لہجے میں نزاکت بھری آواز اور کمال کا کہکہا نسرین کو سچ مچ ہوا میں معلق کر گیا تھا۔ اگر وہ پہلے دن ہی گھر کے صحن کی بیرونی دیوار سے لگی سیڑھی پر ہمت کر کے چڑھ جاتی تو دیوار کے اس پار بیبی کی نئی مصروفیت جان ہی لیتی، تو شاید پھولوں کے نیچے سے اتنا پانی گزر نہ چکا ہوتا۔ مگر اب تو بہت دیر ہو چکی تھی، مگر شاید یہی آگہی کا وقت تھا۔ کچھ عرصہ پہلے محلے میں ہونے والی چوری پر نسرین کو ہفتوں افسوس رہا تھا، مگر اس کے گھر میں لگنے والی نقب نے ساری حیاتی اسے خون کے آنسو رلانا تھا۔ سچ ہی ہے، اگر عورت خود عورت کی دشمن بننے پہ تیار نہ ہو تو کوئی مرد شیطان بن کر ہوا کی بیٹی کو چاہے جتنا ورغلا لے، عورت اپنے قدم اپنی زمین پر مضبوطی سے جمائے کھڑی رہ سکتی ہے۔ مگر کیا کیا جائے ہوا کی ان بیٹیوں کا جو چند جلیبیوں اور سموسوں کے عوض بھی اپنی عزت بیچنے پہ تیار ہو جاتی ہیں۔ بیبی کے قدموں میں ابھی وہ مضبوطی تھی بھی نہیں جو کردار کو مضبوط کرتی ہے، اور شاید یہ مضبوطی اس کی زندگی اور کردار میں بھی تب آنی تھی جب کوئی دوسری بیبی آ کر اس کے گھر میں یوں نقب لگاتی۔ مگر نسرین کے پاس اسے سہنے کے سوا اور چارہ بھی کیا تھا؟ اور آپ ہی بتائیے، ہمارے معاشرے میں جہاں متوسط طبقے میں عورتیں بمشکل اپنا گھر چلا رہی ہیں، اپنی عزت سنبھالے اور مرد کے مزاج کو سہتے گھروں کو چلا رہی ہیں، ایسے میں بھلا وہ عزت کی بات اور مرد کے کردار کی بات کیسے کر سکتی ہیں؟